بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں جی صفحہ نمبر 120 کتاب کا۔ فعل محموز ہم آج پڑھیں گے۔ ایسا فعل جس کے فا، عین یا لام کلمہ پر حمزہ موجود ہو۔ حمزہ سے مراد الف جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہو، اور فا، عین یا لام کلمہ آپ جانتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے عام طور پہ، اور اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے جس کی بات پہلے ہو چکی۔ تو فعلہ اس کا ایک نمائندہ ہے۔ تو فا، عین یا لام یعنی کسی بھی تینوں کلمات، تینوں حروف میں سے کسی ایک پر اگر حمزہ موجود ہو تو اسے محموز کہا جاتا ہے، حمزہ سے محموز۔ اس کی 3 ٹائپس ہوں گی۔ کس طرح سے 3 ٹائپ ہوں گی جی دیکھیے گا۔ محموز الفا، پہلا کلمہ فعل کا، فعل کے جو فعل کی ڈکٹیشن ہوتی ہے اس کا پہلا کلمہ فا کلمہ ہے، فا کلمہ کہلاتا ہے۔ اگر فا کلمہ پر حمزہ ہو تو ایسے کو کہیں گے محموز الفا، جیسے آمارا، آکالا، آخذا۔ ان تینوں الفاظ کو آپ دیکھیں جو کہ فعل ہیں، فعل کے صیغے ہیں، ان میں جو پہلا کلمہ ہے جسے ہم فا کلمہ کہتے ہیں اس کے اوپر الف، بلکہ زیادہ بہتر طور پہ کہا جائے تو حمزہ موجود ہے، کیونکہ الف کے اوپر حرکت بھی ہے جو اسے حمزہ بنا دیتی ہے۔ اگر درمیان والے کلمے کے اوپر یعنی عین کلمہ کے اوپر الف، حرکت والا الف، حمزہ موجود ہو تو اسے محموز العین کہیں گے، جیسے ساعلہ۔ اور اسی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے اگر آخری کلمہ پر، لام کلمہ پر الف بما حرکت جسے حمزہ کہتے ہیں وہ موجود ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ محموز اللام، جیسے قرأ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حمزہ موجود ہے پہلے کلمے پر، دوسرے کلمے پر اور تیسرے کلمے پر، جو اسے محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام بنا رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمیں ان کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے آمارا ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں عموماً، آکلا بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، آخذا بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہی سألہ ہے اور قرأ ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں کچھ چینج کرنی پڑ جاتی ہے۔ فعل محموز میں تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب 2 حمزہ اکٹھے ہوں گے۔ کہیں پر دیکھیں 3 ہیں، کہیں 2، پہلا یا دوسرا، پہلا دوسرا یا دوسرا تیسرا، اگر دونوں حمزہ ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی تبدیلی اس میں کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس قاعدے کو دیکھتے ہیں جی، جب 2 حمزہ اس طرح سے اکٹھے ہوں کہ ان میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو ساکن حمزہ متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق حرکت حرف علت میں بدل جائے گا۔ یعنی جو ساکن ہے آلریڈی، وہ دیکھے گا کہ جو دوسرا حمزہ ہے میرے سے پہلے، عام طور پہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے، اگر زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، ساکن والا، اور اگر جو متحرک حمزہ ہے اس کے اوپر یا نیچے زیر ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پیش کا معاملہ ہے، واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی مثال بہت ریئر کیسز میں آپ کو ملے گی، جیسے یا مرو کی آپ پوری کی پوری گردان دیکھیں، 14 صیغے ہوں گے۔ یا امرو، جیسے یف اولو، یف اولو کی ایک ڈائی ہے، یف اولو کے پیٹرن پہ یا امرو ہے، یا امرو، یا امرانی، یا امرونا، اسی طرح سے چلتے چلتے آپ چلتے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آخری اور سیکنڈ لاسٹ سیگا ہے، 13واں اور 14واں، یعنی پہلے 12 سیگوں میں کوئی تبدیلی آپ نے نہیں کرنی، تو وہ آ جائے گا آمرو۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں یا امرو کے وزن پہ ہی آمرو ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں آمرو جب آپ کہہ رہے ہیں تو پہلا حمزہ زبر والا، دوسرا جزم والا، تو دوسرے والا جو جزم والا ہوگا وہ بھی پہلے کے مطابق، پہلے کی حرکت کیا ہے، الف کے اوپر زبر، امرو کو ذہن میں رکھیے، تو دوسرا بھی اس حرکت کے مطابق زبر میں تبدیل ہو جائے گا، زبر میں نہیں بلکہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ کھڑی زبر کی شکل اختیار کر لے گا اور آ جائے گا آمرو۔ تو آمرو آپ کہیں استعمال نہیں کرتے، اگر کہیں ایسی سچویشن ہو تو آپ تلاوت کے دوران آمرو سے کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ کہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے اس کو مزید وضاحت سے دیکھ لیں۔ دیکھیں گردان کرتے کرتے ہوئے اسی پیٹرن پہ آپ آ امرو پر آتے ہیں، جس سٹار کے ساتھ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ اس کو آپ نے کیا کیا، جو بعد والا ہے اس کو تبدیل کر دیا۔ کیسے یہ تبدیل کیسے ہوا، یہ الف کیسے آیا بغیر حرکت کے؟ الف کی جگہ ویسے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے صرف جزم غائب ہوئی ہے، لیکن جزم غائب نہیں ہوئی۔ پہلے پورا کا پورا الف جزم کے ساتھ غائب ہوا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ پچھلے الف کے اوپر، پچھلے حمزہ کے اوپر حرکت کیا ہے، زبر تھی، تو یہ بھی الف میں کنورٹ ہو گیا اور کھڑی زبر کی صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے آمرو۔ اسی طرح سے دیکھیں جی مجہول میں آپ دیکھتے ہیں یفعلو کے وزن پہ جو مجہول ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ آ جائے گا جب ہم مجہول کی گردان کرتے کرتے آئیں گے تو آمرو آپ کے پاس وہاں پر او مرو یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے۔ یفعلو کے وزن پر مضارع کا مجہول ہوا کرتا ہے، بلکہ مضارع کا نہیں، اس کا ماضی کا، یفعلو تو او مرو۔ اور یہ دیکھیے یہاں پر جس نے بدلنا ہے اس کے پیچھے پیش آ گئی، تو اس پیش کی وجہ سے یہ واو یہاں پر آ جائے گا اور او مرو ہو جائے گا۔ یہ اس کی مثال تھی، چھوٹا سا سیکشن تھا جو محموز جو ہم نے آج کا ٹاپک تھا اس کو پڑھا، تو یہاں پر آ کے جس طرح سے یہ موڈیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فعل مضاف، یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اصل میں آپ نے ان چیزوں کو موڈیفائی کرنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرتے ہوئے جب آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ بنی کیسی، لہٰذا یہ کوئی بہت زیادہ دقت والا کام نہیں ہے، جسٹ آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ جو ڈکٹیشن میں بناوٹ ہمیں ملتی ہے وہ ہوتی کیسے۔ فعل مضاف کیا ہوتا ہے جی؟ ایسا فعل جس کے عین اور لام کلمہ پر ایک ہی حروف موجود ہو، ایک ہی حرف موجود ہو۔ ایسا فعل عین اور لام کلمہ، یعنی پہلے کو چھوڑ دیں، فاعلہ میں فا کی بات نہیں ہو رہی، عین اور لام کلمہ یعنی آخری دو حروف جو ہیں وہ ایک ہی چیز پہ مشتمل ہوں، یعنی دال اور دال ریپیٹ ہو رہا ہے، جیسے مدد ہم لکھتے ہیں میم دال داد، میم دال دال۔ اسی طرح سے غین را را، خا فے فے، یا خا فا فا۔ اس طرح سے دیکھیں کہ بعد والے جو دو حروف ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایک ہی حرف دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں عام طور پہ ان دونوں حروف کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا جاتا ہے، ادغام کر دیا جاتا ہے، مدغم یا مرج کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالی صورت کیا ہے جی؟ کہ عین کلمہ ساکن ہو، درمیان والا جو ہے نا، یعنی پہلا حرف جو ریپیٹ ہونے والا پہلا ہے، وہ جو سینڈوچ ہو رہا ہوتا ہے فا اور لام کلمہ کے درمیان، وہ ساکن ہو اور آخری والا متحرک ہو، تو جو ساکن ہے اس کو ختم کر کے متحرک کی حرکت کو ڈبل کر دیں گے، یعنی مشدد کر دیں گے۔ صحیح بات جو سمجھ میں آئے گی وہ مثالوں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ جیسے یہ آپ کے پاس ہے دال، جو درمیان والا ہے وہ مجزوم ہے، ساکن ہے، حرکت میں نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور آخری والا جو ہے اسی کے اوپر سارا لوڈ آ جاتا ہے، مدہ یہ ہو جائے گا، مدہ، یعنی اگر مادہ دا بھی ہوتا تو وہ مدہ کہلائے گا، آگے چل کے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کی یہ کچھ رولز لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے، اس کو ڈائریکٹ ہم مثالوں پہ جاتے ہیں۔ جیسے مادہ دا، میم دال دال، مادہ دا یمدودو، نصرہ ینصرو، باب یہ نون جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ باب نصرہ سے اس کا تعلق ہے، نصرہ ینصرو مددہ یمدودو۔ اچھا جی، مددہ میں اب دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے، جو آئیڈیل سچویشن ہم چاہتے ہیں وہ ہم نے بنانی ہے کہ درمیان والا مجزوم ہو کیا کر دیا جی، اس کو درمیان میں جزم آ گئی، اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے مشدد کر دیا تو مدہ اس طرح سے بن گیا۔ آگے دیکھیں مضارع میں کیا ہوگا، یم دودو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے مجزوم کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی حرکت ہونی چاہیے۔
اگر تو اس پہ کوئی حرکت ہے تو اس کو مجزوم ویسے ہی کر دیں، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، جزم ہے، تو اس کی حرکت کو پیچھے شفٹ کر دیں، ما قبل کی طرف اس کی حرکت کو لے لیں۔ تو دیکھیں دال کی جو حرکت تھی، جو پیش تھی، وہ میم کے پاس چلی گئی اور اس کے اوپر جزم آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ آئیڈیل کنڈیشن بن گئی ہے کہ دو جو ریپیٹ ہو رہے ہیں ان میں پہلے والا ساکن، آخری والا متحرک، تو آخری والے کو آپ مشدد کر دیں، تو یہ ہو جائے گا یمت۔ اسی طرح سے غرارہ، غرہ، یہ میں کنورٹ ہو جائے گا کیسے کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے والا ہے ریپیٹ ہونے والوں میں پہلے والے کو جزم دے دیں اور بعد میں اس کو ختم کر کے آخری والے کو مشدد کر دیں۔ اور یا غرورو، یہ بھی باب نصرہ سے ہے، نصرہ ینصرو یا غرورو، تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جسٹ ڈیلیٹ نہیں کریں گے ریپیٹیشن والوں میں سے پہلے کو، بلکہ اس کی حرکت پہلے پیچھے دے دیں گے۔ جب پیچھے حرکت آ جائے گی تو اس کے اوپر جزم آ جائے گی، تو یہ آ جائے گا یا غرو، اور یہ آپ کے پاس وہی 14 کے بعد، قاعدہ نمبر 14 کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ قاعدہ نمبر 14 اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک کو ختم کر دیا، اس کی جگہ پر جو آخری والا تھا اس کے اوپر آپ نے شد ڈال دی۔ تو دیکھیے اس کی مثال آپ کو ملتی ہے، یا ایہا الانسان ما غرہ کا بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے، ما اگر من ہوتا تو ہم کہتے کس نے، کس بندے نے، کس ہستی نے، لیکن ما کا مطلب ہے کس چیز نے۔ یا ایہا الانسان ما غرہ کا، کس چیز نے غرہ تجھے دھوکے میں ڈالا، غرور، یہ سب کچھ جو ہے یہ غرور سے، دھوکے سے تعلق رکھتا ہے، غین اور را کا جو مادہ ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرہ کا بربک الکریم، کہ کس چیز نے تجھے، ما غرہ کا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اللہ کے معاملے میں، ربک الکریم، ربک الکریم کے معاملے میں۔ اسی طرح سے جی اور مثالیں، مدہ آپ دیکھ چکے، اسی طرح سے دلالہ، یہ دلہ کیسے بنتا ہے، بالکل اسی طرح سے باب ناصرہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح سے ردادہ، یہ ردہ کیسے بنتا ہے، ردہ یردو، ردہ یردو بھی اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ چل کے بنے گا۔ اور بھی مثالیں ہیں، زیادہ تر مثالیں باب ناصرہ سے ہی ہیں، سدادہ، سدہ یا سدو، تو اسی طرح سے زرارہ، ذرہ یا ذرو بھی اس طرح سے بنتا ہے، زنانا سے زنہ بن جائے گا، اور یزننو یا زنو میں بن جائے گا۔ مطلب آپ جانتے ہیں، جیسے سدہ روکنا، سدہ روکا، یسدو وہ روکتا ہے یا روکے گا، ذرہ نقصان پہنچانا، ذرہ نقصان پہنچایا، یا ذرو نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا۔ اسی طرح سے گمان کرنا جو ہے وہ زنہ، اس نے گمان کیا، یظنو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، خیال کرتا ہے یا کرے گا۔ آگے دیکھیے گا جی، بس باب ضربہ کی بھی مثال آ گئی، ضربہ یا ضرب، تو تبابا برباد ہونا، ٹوٹنا، تو یہ آ جائے گا تبا۔ اور اسی طرح سے مضارع میں کیا ہوگا، یتبو، تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ اسی طرح سے بالکل بنے گا کہ آپ کے پاس جو با ہے وہ مجزوم ہو جائے گا، اور آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے یتبو میں، تو تبا آپ گردان آگے لے کے چلتے ہیں، تبا کی گردان، تو مؤنث کے لیے تبت، جیسے فاعلت ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تبت، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے جی۔ تو تبت ٹوٹ گئے ہاتھ، مؤنث کا صیغہ اس لیے کیونکہ ہاتھ جو ہیں وہ جوڑے والے اعضاء میں آتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں مذکر مؤنث میں کہ جوڑے والے اعضاء مؤنث ہوتے ہیں۔ تو تبت یدا ابی لہب، ٹھیک ہے جی، ٹوٹ گئے ہاتھ، اور آگے تبا، اور وہ برباد ہو گیا۔ آگے دیکھیں گے جی، خففہ، یہ بھی باب ضربہ یا ضربو، یہ خفہ یا خفو میں کنورٹ ہو جاتا ہے انہی رولز کے تحت۔ واما من خفت، تو یہ بھی دیکھیں خفہ کی گردان لے کے چلیں گے تو مؤنث کے لیے خفت بنے گا، جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، تو یہ بھی اسی طرح سے خفت بن جائے گا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اگلا انشاءاللہ لیسن جو ہوگا وہ ہم فعل مضارع کے تغیرات کو دیکھیں گے،
آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں، فعل ماضی میں ہم نے کوئی تغیرات نہیں پڑھے، لیکن فعل مضارع میں کچھ تغیرات آتے ہیں۔ کیا تغیرات آتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے کل جوائن کریں گے۔ تب تک کے لیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔